My name is Salman Riaz. Today I am going to teach you chapter number 4, English class 7, Qaid-e-Azam रहमतुल्लाहि अलैह। आज हम इसके ट्रांसलेशन करेंगे। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाहि अलैह, वाई इज मोहम्मद अली जिन्नाह कॉल्ड एज कायद-ए-आज़म? इस क्वेश्चन का जो आंसर है इस पैराग्राफ में दिया गया है, तो जब ये ट्रांसलेशन कर लेंगे तो फिर इसका आंसर भी आपको पता चल जाएगा। Muhammad Ali Jinnah was born on December 25, 1876 in Karachi. मोहम्मद अली जिन्नाह 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए एंड वाज नाउन और जाने जाते थे एज कायद-ए-आज़म के तौर पर बिकॉज ऑफ हिज फार साइटेडनेस दूरंदेशी या दूरबीनी एंड लीडरशिप क्वालिटीज और क़यादत की खूबियों की वजह से। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए और अपनी दूरअंदेशी और क़यादत की खूबियों की वजह से कायद-ए-आज़म के नाम से जाने जाते थे। His life was full of struggle. आपकी ज़िंदगी भरी हुई थी स्ट्रगल, जद्दोजहद, सैक्रिफाइस, कुर्बानी एंड अनटायरिंग अनथक एफर्ट्स, कोशिशों की, फॉर गेटिंग हासिल करने के लिए, अ सेपरेट होमलैंड एक अलहदा वतन, फॉर मुसलमानों के लिए। आपकी ज़िंदगी मुसलमानों के लिए अलहदा वतन हासिल करने के लिए जद्दोजहद, कुर्बानी और अनथक कोशिशों से भरी हुई थी। इन द अर्ली डेज ऑफ हिज पॉलिटिक्स, आपने अपनी सियासत के इब्तदाई दिनों में ही वाज अ प्रोपोनेंट हामी थे ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के। आप अपनी सियासत के इब्तदाई दिनों में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे। ही आल्सो प्लेड, आपने अदा किया, एन इम्पोर्टेंट रोल, एक अहम किरदार, इन द लखनऊ पैक्ट, मुआहदा लखनऊ में या मसाके लखनऊ में, साइंड दस्तखत किए गए, बिटवीन द कांग्रेस के दरमियान एंड द मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग के दरमियान इन 1916 में। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब दो बंदों का जिक्र आए तब हम बिटवीन लगाते हैं, जब दो से ज़्यादा लोगों का जिक्र आए तो हम फिर अमंग लगाते हैं। आपने 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान दस्तखत होने वाले मुआहिदे लखनऊ में अहम किरदार अदा किया। Who played an important part in the Lucknow Pact? तो इसका आंसर होगा कायद-ए-आज़म played an important role in the Lucknow Pact। और इस वाले का भी आंसर देख लें, Why is मोहम्मद अली जिन्नाह called as कायद-ए-आज़म? तो इसका आएगा कायद-ए-आज़म, मोहम्मद अली जिन्नाह called as कायद-ए-आज़म is called as कायद-ए-आज़म because of his farsightedness and leadership qualities. Views about Hindus and Muslims, हिंदुओं और मुसलमानों के बारे में नज़रियात। कायद-ए-आज़म was well aware of the concept, कायद-ए-आज़म खूब आगाह थे, well aware खूब आगाह थे, of the concept तसव्वुर के, behind पसे पश्त या पीछे, the two nation theory दो कौमी नज़रिया के। कायद-ए-आज़म दो कौमी नज़रिया के पसे पश्त तसव्वुर से खूब आगाह थे, and that Hindus and Muslims were two separate nations, के हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं या अक़वाम हैं। He was aware, वो आगाह थे, they could not possibly live together, के दोनों इकट्ठे मुमकिना हद तक नहीं रह सकते। जिन्नाह डिस्क्राइब, जिन्नाह ने बयान किया, them इन्हें as two separate identities दो अलग शनाख्तों के तौर पर। जिन्नाह ने इन्हें दो अलग शनाख्तों के तौर पर, दो अलग पहचानों के तौर पर बयान किया। कायद-ए-आज़म said, कायद-ए-आज़म ने कहा, it's a dream that, ये एक ख्वाब है, that Hindus and Muslims, के मुसलमान और हिंदू can never evolve, नहीं कर सकते, तरक्की नहीं कर सकते, as a common nationality, एक मुश्तरका कौमियत के तौर पर। ये ख्वाब है कि हिंदू और मुसलमान एक मुश्तरका कौमियत के तौर पर नहीं पनप सकते या फिर तरक्की कर सकते। एंड दिस मिसकॉन्सेप्शन, और इस गलत फहमी के, ऑफ वन इंडियन नेशन, एक हिंदुस्तानी कौम की, हैज़ गॉन फॉर बियॉन्ड लिमिट्स, सोचों की हद से भी आगे की हो गई है। एंड इज द केस ऑफ ऑल आवर ट्रबल्स,
اور یہ ہماری تمام مشکلات کی، ہماری تمام مصیبتوں کی وجہ ہے. It will lead India to destruction. یہ ہندوستان کو تباہی کی طرف لے جائے گا. If we fail, اگر ہم ناکام ہو گئے to resolve our problems, اپنے مسائل کو قابو کرنے میں یا حل کرنے میں. Hindus and Muslims belong to two different religious philosophies. ہندو اور مسلمان دو الگ مذہبی فلسفوں سے تعلق رکھتے ہیں. سوشل کسٹمز، سماجی کسٹمز، سوشل معاشرتی بھی کہہ سکتے ہیں، سماجی بھی کہہ سکتے ہیں، کسٹمز روایات اینڈ ٹریڈیشنز اور رسومات. مسلمان اور ہندو دو مختلف مذہبی فلسفوں، معاشرتی رسومات اور روایات سے تعلق رکھتے ہیں. They cannot intermarry. وہ باہم شادی نہیں کر سکتے. And they belong to two different civilizations. یہ دو مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں. Belong to important preposition ہے. Belong کے ساتھ ہمیشہ to لگتا ہے. Two different civilization، دو مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں. Which are based mainly، جو بنیادی طور پر، جو مرکزی طور پر بنیاد جن کی رکھی گئی ہے on conflicting ideas. conflicting مقابل بھی کہتے ہیں، تقابل بھی کہتے ہیں اور متصادم بھی کہتے ہیں. مطلب ایسے الٹ، اپوزٹ، conflicting opposite ideas جن کی بنیاد متصادم تصورات پر رکھی گئی ہے، آئیڈیاز تصورات پر، اینڈ conceptions اور نظریات پر. Effects in the Pakistan movement. پاکستان تحریک پاکستان میں جدوجہد. It was due to the untiring efforts، انتھک جدوجہد of قائد اعظم، یہ قائد اعظم کی انتھک محنتوں ہی کی وجہ سے تھا. that the Congress agreed to a separate electorate. کانگریس رضامند ہو گئی to a separate electorate، جدا کرنا انتخابات کے لیے. for the first time، پہلی مرتبہ in 1916 میں after the لکھنؤ پیکٹ، معاہدہ لکھنؤ کے بعد. یہ قائد اعظم کی انتھک محنتوں یا کوششوں ہی کی وجہ سے تھا کہ کانگریس پہلی دفعہ میثاق لکھنؤ کے بعد 1916 میں الگ وطن کے لیے جدا خانہ انتخاب کے لیے رضامند ہو گئی. When the Nehru report spoiled all efforts of Hindu-Muslim unity، جب نہرو رپورٹ نے ہندو مسلم اتحاد کی تمام کوششوں کو بسود کر دیا. بسود کر دیا. The Nehru report was rejected، نہرو رپورٹ کو مسترد کر دیا گیا، رد کر دیا گیا by all the shades of Muslim opinion، مسلمانوں کی تمام قسم کی آرا نے. The famous 14 points of قائد اعظم، قائد اعظم کے 14 مشہور نکات were introduced، متعارف کرائے گئے in reaction to the Nehru report، نہرو رپورٹ کے رد عمل میں. نہرو رپورٹ کے رد عمل میں قائد اعظم کے 14 مشہور نکات متعارف کرائے گئے. These 14 points presented by محمد علی جناح reflected the demands، یہ 14 نکات پیش کیے گئے قائد اعظم کے reflected، عکاسی کرتے ہیں the demands، مطالبات کی، aspirations، امیدوں کی، and sentiments of all Muslims، اور جذبات کے فعال مسلم تمام مسلمانوں کے. قائد اعظم کے پیش کیے 14 نکات مسلمانوں کے مطالبات، امیدوں اور جذبات کی عکاسی کرتے ہیں. The Congress did not give importance to these points، کانگریس نے ان نکات کو اہمیت نہ دی. And became determined resolved، اور پرعزم ہو گئے to oppose them، ان کی مخالفت کرنے کے لیے. The round table conferences were held in London، گول میز کانفرنسیں منعقد کی گئی ان لندن میں فرام 1930 to 32، 1930 سے 1932 کے دوران. جناح played a vital role، جناح نے مرکزی کردار ادا کیا in the federal structure sub committee، فیڈرل ڈھانچے میں، سب کمیٹی ذیلی کمیٹی میں. فیڈرل ڈھانچے کے ذیلی کمیٹی میں قائد اعظم نے مرکزی کردار ادا کیا. جناح devoted himself to organize، جناح نے اپنے آپ کو وقف کر دیا to organize the Muslim on one platform، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر منظم کرنے کے لیے، منظم کرنے کے لیے. He embarked upon countrywide tours، embarked upon کا مطلب ہوتا ہے مہم شروع کرنا. phrasal verb ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مہم شروع کرنا. آپ نے ملک گیر دورے شروع کیے. He convinced the Muslims، آپ نے مسلمانوں کو قائل کیا to resolve their differences، کہ اپنے تفرقات کو، اپنے جو فرق ہیں ان کو ختم کریں، ریزولو ان کو حل کریں.
and create a common bond with the Muslim League, اور قائم کریں a common bond ایک مشترکہ بانڈ ود دا مسلم لیگ کے ساتھ، اور ایک مسلم لیگ کے ساتھ مشترکہ بندھن قائم کریں. ہی میڈ اے سکسیسفل لیگ مینیفیسٹو، آپ نے کامیاب بنایا لیگ مینیفیسٹو لیگی المیہ فار دا الیکشن اسکیجولڈ، انتخابات کے شیڈول کے لیے یا اسکیجول کے لیے ان ارلی 1937 1937 کے ابتدا میں. آپ نے 1937 کے شروع میں ہونے والے انتخابات کے لیے کامیاب لیگ اعلامیہ تیار کیا یا قائم کیا. The Muslim League won some 108 out of 485 مسلم سیٹس. مسلم لیگ نے جیتی 108 نشستیں آؤٹ آف 485 485 مسلمان نشستوں میں سے ان ویریس لیجسلیچرز مختلف مکنہ میں. مسلم لیگ نے مختلف مکننہ میں 485 میں سے 108 نشستیں جیت لیں. The election results proved that الیکشن کے نتائج نے ثابت کیا that it was the only all India party for Muslims کہ صرف یہی آل انڈیا پارٹی مسلمانوں کے لیے ہے. The Congress became the dominant party، کانگریس غالب جماعت بن گئی and made a government اور حکومت بنا لی ان 7 out of 11 provinces، 7 صوبوں میں 11 میں سے. کانگریس غالب جماعت بن گئی اور 11 میں سے 7 صوبوں میں حکومت قائم کر لی یا بنا لی. کانگریس رول واز اونلی سپورٹنگ ہندوز، کانگریس کی حکومت صرف ہندوؤں کی حمایت کرتی تھی، سپورٹنگ حمایت کرتی تھی. They treated the Muslims brutally، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ظالمانہ رویہ یا ظالمانہ سلوک کیا. ایز اے ریزلٹ آف قائد اعظم سیزلیس ایفرٹس، قائد اعظم کی لگاتار کوششوں نے، سیزلیس لگاتار، مسلسل، کانٹینیوس بھی کہہ سکتے ہیں، قائد اعظم کی مسلسل کوششوں کے نتیجے میں دا مسلم اویکن فرام دیئر ان ریفلیکٹو اسٹیٹ آف انرشیا جمود کے ان ریفلیکٹو بغیر سوچ کی، مسلمان اپنی بغیر سوچ کی جمود کی حالت سے بیدار ہو گئے. They discovered that انہوں نے دریافت کیا they could live as a separate nation under the leadership of قائد اعظم، وہ قائد اعظم کی قیادت میں ایک الگ قوم کے طور پر رہ سکتے ہیں. ڈیمانڈ فار پاکستان کے لیے مطالبہ. The demand for Pakistan in 1940 had tremendous impact on the nature and the course of Indian politics. 1940 میں پاکستان کے لیے مطالبہ had a tremendous effect، tremendous زبردست اثر ڈالا on the nature نوعیت پر and course nature نوعیت پر and course اور طریقہ کار پر of Indian politics ہندوستانی سیاست میں. 1940 میں پاکستان کے مطالبے نے ہندوستانی سیاست کی نوعیت اور طریقہ کار پر زبردست اثر ڈالا. On the one hand، ایک طرف it shattered forever the Hindus' dream of a Hindu empire on British exist from India. On the one hand، ایک طرف it shattered، اس نے تار کر دیا forever ہمیشہ کے لیے the Hindus' dream. یہ دیکھیں اب یہاں پر یہ جو ہندوز ہیں زیادہ تھے، تو اب جو ایپسٹروفی لگائی ہے یہ مطلب اس کے بعد لگائی ہے، اگر یہ ایک بندہ ہوتا تو یہ جو ایپسٹروفی یہاں لگی ہے یہ اس سائڈ پہ آ کے لگ جائے گی. ٹھیک ہے. It shattered forever، انہیں ہمیشہ کے لیے تار کر دیا the Hindus' dream، ہندوؤں کے خواب کو of a Hindu empire، ہندو سلطنت کے on British exit، انگریزوں کے اخراج کے بعد from انڈیا سے. On the other hand، دوسری طرف it started an era، دورہ شروع ہو گیا of Islamic Renaissance، اسلامک حیات نو کا and creativity اور تخلیق کا. دوسری طرف اسلامی حیات نو اور تخلیق کا دورہ شروع ہو گیا. The Hindus and the British were equally hostile، ہندو اور انگریز پر equally برابر تھے، hostile مخالف to the demands of مسلمانوں کے مطالبات کے for a separate homeland، الگ وطن کے لیے. ہندو اور انگریز مسلمانوں کے الگ وطن کے مطالبات کے لیے برابر مخالف تھے.
It was the personality of قائد اعظم. یہ قائد اعظم کی شخصیت ہی تھی which gave the Muslim, جنہیں مسلمانوں کو دیا the great hope, ایک منظم امید that the creation of Pakistan was inevitable, کہ پاکستان کی تخلیق ناگزیر ہے. Inevitable, unavoidable, ناگزیر ہے. That's all today lecture. Okay, اللہ حافظ.